حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جہاں مسلمانوں کا خیال رکھا وہیں غیر مسلموں کا حقوق کا بھی فراموش نہیں کیا۔ ارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کی پاکیزہ اور لائق تقلید کی داستان اسی پر بس نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے جہاں بچوں، جوانوں، بوڑھوں، کمزوروں اور مزدوروں کا خیال رکھا، ان کے حق تلفی سے گریز کیا، وہی کسانوں کے بارے میں بھی اپنے عمال اور گورنروں کو تاکید کر رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے عمراء نے اپنی فتوحات کے دور ان کسانوں کو ذرا بھی نہیں چھیڑا، کیونکہ ان کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم پہلے پہنچ چکا تھا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا ہے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ তারপরে উর্দু ভাষা প্রচলিত করার জন্য আমাদের মাদ্রাসার আরবি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র নজমুল হুদাকে আহ্বান করছি মঞ্চে আসার জন্য। ওনার বিষয় থাকবে খুলাফায়ে রাশিদা এবং বর্তমানের হুকমরান। তারপরে বাংলা ভাষায় প্রচলিত করার জন্য উপস্থিত থাকবেন সালমান আহমদ, আরবি দ্বিতীয় বর্ষ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم خادمهم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ جو تکبر کرے قابل لوم ہے، جو تکبر کرے قابل لوم ہے جو خادم وہی سید القوم ہے۔ حضرات اساتذہ کرام اور حاضرین گرامی قدر، موجودہ دنیا پر جب ہم طائرہ نگاہ ڈالتے ہیں تو حالات اس بات کی غمازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا کا کئی گوشہ ایسا نہیں جہاں انسان امن و امان کی زندگی بسر کر رہا ہو، چین و سکون کی سانس لے رہا ہو، آرام و راحت کے ساتھ شب و روز کے ایام گزار رہا ہو۔ دنیا کا چپا چپا اس وقت بدامنی و بے اطمینانی کا شکوہ کر رہا ہے، عالم کا گوشہ گوشہ چین و سکون سے محروم ہے، عالم اب و گل کی پوری فضا مسموم ہو چکی ہے، کائنات عرضہ کا بوٹا بوٹا آرام و راحت کا متلاشی ہے، چنانچہ کہیں انسانوں کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، تو کہیں ان پر خون کی بارش کی جا رہی ہے، تو کہیں راستہ چلنے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک سے انسانیت کی باتیں نہیں کرتا، ایک حکومت دوسرے حکومت کا دیکھنا گوارا نہیں کرتی، ایک لیڈر دوسرے لیڈر کا نام سننا نہیں چاہتا، ایک حکمران دوسرے حکمران کے سایہ کا برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ غرباء و مساکین کا انسانی زندگی میں کوئی مقام نہیں، ناداروں اور مجبوروں کا کوئی سمجھنے والا نہیں، بے قصوں اور مزدوروں کی کوئی عشق شوی کرنے والا نہیں، عدل انصاف کا کوئی نام نہیں لیتا، مساوات اور رواداری کا کوئی پہچان نہیں۔ الغرض نہ مساوات یہاں ہے نہ اخوت ہے یہاں، نہ مساوات یہاں ہے نہ اخوت ہے یہاں، حسن اخلاق و وفا ہے نہ مروت ہے یہاں۔ جس طرف دیکھیے ایک شور ہے ہنگامہ ہے، جس طرف دیکھیے ایک شور ہے ہنگامہ ہے، جو نہ دیکھی گئی آنکھوں سے وہ حالات ہے یہاں۔ اے گردش زمانہ، ذرا بتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا نمونہ دنیا آج تک پیش کر سکتی ہے؟ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عدل پرور حکمران اس دنیا میں جنم لیا؟ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سخی اور فیاض حکمران اس چشم پلک نے دیکھا ہے؟ کیا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زاہد فی الدنیا انسان دوبارہ مسند عرائے سیادت و قیادت ہوا؟ انقلاب زمانہ، تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ تاریخ انسانی تو خاموش کیوں ہے؟ ہاں، تیرا خاموش ہونا ہی تیری صداقت کی علامت ہے، تیرا جواب نہ دینا ہی تیرے لیے راحت کا ضامن ہے۔ سامعین باتمکین، موجودہ دور کے حکمرانوں کو اگر حقیقی چین و سکون کی تلاش ہے تو انہیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق لینا چاہیے،
جنہوں نے خلافت کی تنخواہ لینے سے یکسر انکار کر دیا تھا، جو تجارت ان کا ذریعہ معاش تھی اسی پر گزر بسر کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جہاں مسلمانوں کا خیال رکھا وہیں غیر مسلموں کے حقوق کا بھی فراموش نہیں کیا۔ ارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کی پاکیزہ اور لائق تقلید کی داستان اسی پر بس نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے جہاں بچوں، جوانوں، بڑھوں، کمزوروں اور مزدوروں کا خیال رکھا، ان کے حق تلفی سے گریز کیا، وہی کسانوں کے بارے میں بھی اپنے عمال اور گورنروں کو تاکید کر رکھی تھی۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عمراء نے اپنی فتوحات کے دور ان کسانوں کو ذرا بھی نہیں چھیڑا، کیونکہ ان کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم پہلے پہنچ چکا تھا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا ہے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اور آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ کے خلفاء میں سے دوسرا نام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو روم و ایران کے شہنشاہ تو بن گئے لیکن فقر فقہ کی زندگی نہ چھوڑی۔ صحابہ نے جسم مبارک پر کبھی نرم کپڑا نہیں دیکھا، آپ کے کرتے میں 12 پیبند ہوتے تھے، سر پر پٹا امامہ ہوتا تھا، پاؤں میں پٹھی جوتی ہوتی تھی۔ پھر اس حالت میں قیصر کسریٰ کے سفیروں سے ملتے تو مسلمان شرما جاتے تھے، مگر آپ پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ جو تکبر کرے قابل لوم ہے، جو تکبر کرے قابل لوم ہے جو خادم وہی سید القوم ہے۔ سامعین ذی وقار، آج کی سسکتی ہوئی دنیا کو ضرورت ہے پیغمبر اسلام کے اس تیسرے جانشین کی، جن کو دنیا عثمان ذو النورین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کے متعلق حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور سنگریزوں کے نشانات ان کے پہلو میں بن گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ امیر المؤمنین ہے اور اس حالت میں رہتے ہیں، تو فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیدار مغزی، رعایا کی خبر گیری اور حسن نظم و نسق کا نتیجہ یہ تھا کہ ملک سے افلاس اور تنگ دستی کا خاتمہ اور ہر طرف امن و امان اور خوشحالی و فارغ البالی کا دورہ ہو گیا۔ چنانچہ کئی دن ایسا نہیں تھا جبکہ ضرورت مند لوگوں کو عطیات نہ ملتے ہو، روزانہ منادہ ہوتی تھی کہ لوگوں اپنے روزیے لے جاؤ، لوگ دامن بھر بھر کر لے جاتے تھے۔ حاضرین اجلاس، موجودہ دور کے حکمران جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور طاقت بتاتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہیں چین و سکون دواؤں میں ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم حقیقی چین و سکون کی متلاشی ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے جانشین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زاہدانہ زندگی کا مطالعہ کرو، جن کے زاہد فی الدنیا جفا کشی اور تنگی معاشت کا وہ عجیب و غریب حالات ہیں جن کا پڑھ کر آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو جاتی ہے۔ یہ وہی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اپنے کارندوں کو بار بار وصیت فرماتے رہتے تھے کہ تم لوگوں کے ساتھ منصفانہ مساویانہ رویہ رکھو، ان کی ضروریات کو صبر سے سنو، انہیں اپنی حاجت پیش کرنے سے نہ روکو اور کبھی کسی کو 1 درہم کے مطالبہ میں 1 کوڑا بھی نہ لگاؤ۔ محترم حضرات، یہ ہے خلفائے راشدین اور موجودہ حکمرانوں کے عہد اقتدار کا ایک اجمالی تقابلی جائزہ۔ یقیناً خلفائے راشدین کا زمانہ خلافت وہ زمانہ ہے کہ دنیا آج تک اس طرح کی کامیاب بامقصد اور رعایا کے لیے سود مند حکومت و سیادت کی مثال ہرگز پیش نہیں کر سکتی ہے۔ میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.